بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا تھا، ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹولہ، ایک فرقہ جو انگریزوں کی پیداوار ہے، جو انگریزوں کے بعد پیدا ہوا اور ظاہر ہوا، وہ عوام میں بے حیائی، بے شرمی اور انگریزوں والی حرکتیں مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور ان کا لباس، ان کے بول ایسے ہوتے ہیں کہ عام بندہ جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ان کی حقیقت ہم آپ حضرات کی خدمت میں لانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ وہ قرآن کا بھی نام لیتے ہیں، حدیث کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ حدیث بیان کریں گے، اس کا مطلب غلط بیان کر دیں گے۔ قرآن بیان کریں گے لیکن اس کا مطلب غلط بیان کر دیں گے۔ یہی ہر باطل کا دھوکہ ہوتا ہے کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن مطلب اپنی مرضی کا بتا دیتے ہیں، حدیث تو پڑھیں گے لیکن مطلب اپنی مرضی کا بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک شخص ہے جس کا نام عاقل ہے، نام تو عاقل ہے لیکن آپ چہرے سے خود دیکھتے ہی پہچان جائیں گے یہ کم عقل والا ہے۔ تو اس کی بے شرمی، اس کی بے حیائی جو اس کے چینل کے ذریعے سے مسلمانوں میں پھیل رہی ہے، اور نوجوان لڑکے گندی گندی حرکتیں اس کی ویڈیو سن کر یا دیکھ کر کر رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کیا سوال ہوتے ہیں اس کے ہاں، کیا جواب ہوتے ہیں۔ اور یہ سب بے حیائی، بے شرمی جو ہوتی ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو حیا ہے، شرم ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں پھر وہ کچھ بھی کرتا پھرے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ توبہ، اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، جو لکھا ہے ترجمہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والے کو تقوی والا کہتے ہیں۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ شرم بھی کرتا ہے، حیا بھی کرتا ہے، اور غلط کاموں سے بچتا ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس قرآن میں، اس آیت میں دو حکم دیے ہیں، ایک تو اللہ سے ڈرنے کا اور دوسرا سچوں کے ساتھ رہنے کا۔ تو انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کس طریقے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ آدمی ہے، عاقل نام ہے اس کا سوال جواب دیکھیں، اور ان کے ہاں کیسے مسئلے، اہل حدیث فرقے کے اندر کیسے کیسے مسئلے ہیں جس سے بے حیائی پھیلتی ہے، بے شرمی پھیلتی ہے، اور جب بندہ ان کا ہو جاتا ہے تو پھر کس کس طریقے کے وہ کام کرتا ہوگا جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں، جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ان کی بات سنیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو حدیثیں بھی پیش کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے بیوی کا دودھ پینا حرام ہے یا حلال ہے؟ بیوی کا دودھ پینا دیکھیے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کیا بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں؟ اب جواب سنیں۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات پیش کیے جاتے ہیں چینل پر۔ یہی سوال، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جی، یہ سوال ان کے چینل پر کیے جاتے ہیں اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عیب کی بات ہے، حالانکہ یا اس کے جسم سے لذت حاصل کرنا، صرف دبر میں دخول یعنی پیخانے والی جگہ کا استعمال اور حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے جمع کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ خاوند جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے علاوہ خاوند جو چاہے کر سکتا ہے۔ دیکھیے، جو چاہے کر سکتا ہے یہ اسلام میں تو نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی ایک حد ہے۔
مثال کے طور پر کوئی انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، عام بندہ ہو یا شیخ الحدیث ہو، اس کو 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی 5 پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان ظہر کی 3 رکعت پڑھے گا، کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو شریعت کے اندر یہ حد ہے، یہ قانون ہے کہ 4 فرض ہیں تو 4 ہی پڑھنے ہیں، نہ اس میں کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے۔ یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جو چاہے کر لو، تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جو چاہے کرتے ہیں اور جو جیسے چاہے ویسے کرتے ہیں، انہی کا طریقہ بھائی صاحب نقل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ سکنار اور معانقہ اور چھونا اور اسے دیکھنا وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ اگر بیوی کے پستان سے دودھ بھی وہ چوس لیتا ہے یا اس کو لذت حاصل کرتے وقت دودھ منہ میں چلا جاتا ہے، استمتاع میں شامل ہوتا ہے، اور اس پر دودھ کے اثر انداز ہونے کا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کیونکہ جو بڑا شخص ہے نا، اس نے اگر پیٹ بھر کے بھی دودھ پی لیا ہے، لیجئے پیٹ بھر کے بھی دودھ پی لیا ہے، اور وہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیٹ بھر کے دودھ پیئے، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیٹ بھر کے دودھ پیوے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں کہ پیٹ بھر کے دودھ پی بھی لے، کہ اگر وہ کئی مرتبہ بھی دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت کا حکم اس پر نہیں لگتا، بلکہ رضاعت کا حکم 2 سال سے کم والے بچے کے اوپر لگتا ہے۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ خاوند کے لیے اپنی بیوی کے سارے جسم سے فائدہ حاصل کرنا اور کھیلنا جائز ہے، صرف دبر یعنی پخانے والی جگہ اور حیض اور نفاس میں جمع کر۔ دیکھیے اب یہ یہاں نہ قرآن پیش کر رہے ہیں نہ حدیث پیش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی دکھا نہیں رہے ہیں۔ کرنا اور حج و عمرے کے احرام کی حالت میں جمع کرنا حرام ہے، حلال ہونے کے بعد کر سکتا ہے، اور اس پر شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبداللہ بن قعود اور دیگر علماء کی جی آپ دیکھ رہے ہیں کس کس کا نام لے رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے غیر مقلد فرقہ اہل حدیث کا کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، اور کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا تو قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں یہ قرآن اور حدیث کس کو مانتے ہیں؟ شیخ کو مانتے ہیں۔ جس کے نام لے رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ان کو قرآن حدیث کہتے ہوں اور امت کو دھوکہ دیتے ہوں۔ مہر بھی لگی ہے خاوند کے لیے۔ فتویٰ کمیٹی نے کہا کہ خاوند کے لیے بیوی کا پستان چوسنا جائز ہے، اس کے معدے میں دودھ جانے سے حرمت واقع نہیں ہوتی۔ یہ بھی، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جوان آدمی اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو یہ حوالہ نہ قرآن کی آیت سے دے رہے ہیں نہ حدیث سے دے رہے ہیں۔ مؤثر نہیں ہے، کیونکہ مؤثر رضاعت تو دودھ چھڑانے سے قبل 2 برس کی عمر میں 5 یا اس سے زائد رضاعت دودھ پینا ہے۔ بڑے شخص کی رضاعت مؤثر نہیں ہوتی۔ اس بنا پر اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے یا اس کے پستان کو چوس لے تو وہ اس طرح اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی اور یہاں کے جو مفتیان کرام ہیں ان کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس طرح کے سوالات بھیجتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں۔ جی اس طرح کے سوالات ان پر آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ بھائی صاحب جواب دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے بیان کیا، بھائی صاحب نے نہ تو قرآن کی کوئی آیت دکھائی نہ کوئی حدیث دکھائی، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے حیا اور شرم کے بارے میں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ
کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ جی آپ نے سنا یہ صحیح بخاری ہے، اور غیر مقلد فرقہ اہل حدیث صحیح بخاری کا بہت نام لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر حیا نہیں ہوتی، بے حیا ہوتے ہیں، اور بے حیائی میں ویسے ہی مسائل بیان کرتے ہیں، اور بے حیائی پھیلانے کی چینل کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں تاکہ نوجوان اس کام میں لگ جائیں اور اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کام انگریزوں کا ہے، یہ کام یہودوں کا ہے کہ کچھ بھی کر لو، کیسے بھی کر لو۔ تو ہمارے اسلام میں تو حیا ہے، ہمارے اسلام میں تو پردہ ہے، ہمارے اسلام میں شرم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے نام پر یہ لوگ چینل چلا کر، ایسے بہت سارے چینل ہیں جن کا ہم آپ کے سامنے حقیقت لانا چاہتے ہیں، اس لیے ایسے چینلوں سے اور ایسے لوگوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں بے حیائی نہ پھیلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جھوٹے لوگوں سے اور ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں سے حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔